بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں بلا غنہ اور باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس کی تفصیل کل بتا دی تھی۔ تشدید سے پہلے جزم والے حرف کو اکثر نہیں پڑھتے، جیسے میر ربی کا، اس میں نون نہیں پڑھا گیا، میم کو را کے ساتھ ملایا گیا۔ تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، جیسے اس کی مثال دی تھی شیب عن السما سورہ مزمل میں۔ زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں، ان پر غنہ بھی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام بریک ہوگا، جیسے بسم اللہ، میم پر زیر ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے لفظ میم ہے اور اس پہ زیر ہے تو یہاں لفظ اللہ کو بریک پڑیں گے، اور اگر پہلے پیش جہاں زبر ہو تو پھر موٹا پڑیں گے، جیسے اللہ۔ اللہ کے شروع میں حمزہ ہے، اس پر زبر ہے، اس لیے لام کو پر کریں گے اللہ۔ نار اللہ، اب را جو ہے لفظ اللہ سے پہلے اس پہ پیش ہے تو زبر اور پیش کی حالت میں موٹا پڑے گی۔ اب یہاں پر آگے اس کے مطابق پڑھ لیں۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد زا، جزا، حمزہ 2 زبر ان، جزا ان، جزا، وقف کریں گے تو جزا، حمزہ زبر لام ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑی زبر مد لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، وقف کریں گے تو یوں پڑھیں گے الملائکہ۔ یہاں پر کیا قاعدہ، ابھی جو ہم نے قواعد پڑھے ان میں سے ایک قاعدہ یہاں پہ لاگو ہو رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ نہیں، وہ تو یہاں نہیں ذکر، یہ بھی ٹھیک ہے، وقف کی حالت میں تا کو آپ پڑھیں گے۔ ایک اور قاعدہ یہاں پر لاگو ہو رہا ہے، جو قواعد پڑھے ہیں وہ کون سا قاعدہ اس میں لاگو ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ بتا دوں کہ شروع میں اس حرف کے بالکل شروع میں وہ قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، وہ ہے حمزہ وصل۔ حمزہ وصل کا بھی قاعدہ پڑھا ہے، کل تفصیلی سمجھایا بھی تھا۔ تو جب شروع میں کسی حرف کے شروع میں حمزہ وصل آئے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں زبر لگائیں گے، اور اگر پیچھے سے ملانا ہے تو حمزہ وصل ختم، پھر نہیں، پھر حمزہ وصل گر جائے گا۔ جیسے یہیں دیکھ لیں، اسی کو ہم ملا بھی لیتے ہیں، ایسے اکٹھا نہیں ہے لیکن سمجھنے کے۔ یہاں قرآن پاک میں بھی مثال دی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں بھی حمزہ وصل ہے، الملائکہ حمزہ شروع میں ہے، وصل ہے، اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں قرآن پاک میں یہ دیکھیں تاکہ آپ کے سامنے ہو تو نظر آئے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔
الذین، یہ دوسری لائن میں الذین ہے. اب یہ شروع میں حمزہ وصل ہے. الذین کے شروع میں کیا ہے؟ اب اس کو یہاں سے شروع کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الذین، حمزہ کے شروع میں زبر لگا دیں گے الذین، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں سے پیچھے سے ملاتے ہیں للمتقین الذین، حمزہ گر گیا، حمزہ کی کوئی آواز نہیں، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. تو یہ قاعدہ ہے یہاں پر الملائکہ میں. یہ شروع میں حمزہ وصل ہے اس لیے اس کو الملائکہ پڑھیں گے. تو اگر پیچھے سے ملائیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا، پھر پچھلا حرف لام کے ساتھ ملے گا. یہ طریقہ. حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف مد نا، ان، حمزہ زبر ان اع، ان اع، طا زبر یا طی، ان اعطی، نون زبر الف نا، ان اعطینا، حمزہ زہری لام زبر یا لئی، الی، ایلی نہیں کرنا، الی، حمزہ کو نہیں لمبا کرنا. نون زبر الف مد نا، الینا، حمزہ زیر ای، الینا ای، یا زبر الف یا، الینا یا، با زبر با، الینا یا با، حابش میم ہم، الینا ایابہم، خا زبر یا خی، را دو زبر یا رئی، خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یرا، ہا الٹی پیش ہو، خیرین یرہو، وقف کی صورت میں خیرین یرہ. یہاں پہ بھی ایک قاعدہ لاگو ہو رہا ہے جو ہم نے قواعد پڑھے، ان میں سے کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے؟ نہیں، یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں. ہاں، تنوین، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آئے تو دو لام اور را میں ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، اور باقی چار ان میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہے، ایک یا کا دوسری یا کے اندر ادغام ہو گیا. تو خیرین اس طرح غنہ کرنا، خیرین یرہو، خیرین یرہ، شین زبر را شر، را دو زبر یا رئی، شرین، شرین، دو جگہ شد ہے، را کے بھی شد ہے، یا کے بھی دبانا ہے. شرین، یا زبر یا، شرین یا، را زبر را، شرین یرا، آلٹی پیش ہو، شرین یرہو، یرہو، شرین یرہو، وقف شرین یرہ، میم زیر یا می، کاف زبر الف قا،
میقا تا دو زبر یاتئی میقاتئی یا زبر وا یو میقاتئی یو میم زبر ما میقاتئی یوم میقاتئی یوم یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، تنوین کے بعد یا آ گئی ہے حروف جر معلوم میں سے، تو ادغام مال غنہ ہو۔ اچھا یہ ایک قاعدہ، ایک قاعدہ اور ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آج کے نہیں، پہلے اسی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے اس میں قاعدہ ہے؟ یہ ایک اور قاعدہ ہے، کیا؟ کس میں دو زبر کیا؟ نہیں وہ ہاں جی، یہاں تو واو مدہ نہیں ہے، واو کے پہلے پیش ہو تو فے مدہ بنتا ہے۔ آپ تھوڑا سا قریب پہنچے ہیں ویسے، ہاں حرف لین کا قاعدہ ہے۔ تو حرف لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ نرم پڑھنا ہے، نرم کر کے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، معمولی لمبا کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ جو حروف مدہ ہوتا ہے اس کو زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں، لیکن حرف لین کو نہیں، اس کو نرم پڑھنا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین، یوم الدین، یہ درست نہیں ہے، اس کو نرم کرنا ہے، یو اس سے سخت نہیں کرنا۔ مالک یوم الدین، یو مالک یوم الدین، میقات یوم، فا زبر فا، میم زبر نون یا مئی، فا مئی، یا زبر عین یا، فمن یا، میم زبر لام مل، فمن یعمل، فمن یعمل۔ اس کو وقف میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آخر تو ساکن ہی ہے، وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی، بغیر وقف کے بھی ایسے ہی، اس کو دونوں حالتوں میں یہ ایک ہی طرح پڑھے جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ اس سختی کو یاد کر لیں جی۔ میں نے 3 لائنیں تقریباً پڑھا دی، اب اس کو آگے تک کوئی آپ کتنا یاد کر لیں۔ یہ ہاں جی، اگر سارا یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، سارا پورا ہو جائے یہ یہاں تک، تمت بالخیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سو سارے یاد کر لیں، یہ چلو اچھی بات ہے۔ اب جی آگے نکالیں جی، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے تھے، التحیات کا ترجمہ سنا ہے۔ التحیات کی بزرگی پیچھے آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا تھا۔ یہاں پہ اچھا یاد ہے، اچھا یاد نظر نہیں آ رہی اس میں۔
ہاں جی پیچھے اور زیادہ آگے چل گئے. یہ جی جی اتنا یاد کا ترجمہ سنائیں جی نواز صاحب. بس التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس اتنا ترجمہ سنائیں. آپ سنائیں لیاز صاحب تیار کا ترجمہ شروع سے. سب جو میں نے بتایا تھا وہ ہاں تمام قولی باتیں اللہ کے لیے، اور والصلوات ہاں بدنی باتیں، اور والطیبات مالی باتیں. تو اس طرح یہاں پہ انہوں نے یہ بھی لکھا بھی ہوگا یہاں سب قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں. آگے بھی آپ سنائیں دوبارہ سے تیار کا ترجمہ. آگے اس کے بعد نہیں ورحمۃ اللہ، ہاں اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. آگے جی کہاں تک پڑھ لیے تھے؟ ہاں ادھر سے جہاں سے چھوڑا ہے آگے سے. کیا نیک بندے کس کا معنی؟ کس کا معنی نیک بندے؟ نہیں نیک بندے کس کا معنی؟ چلیں آگے پڑھیں گے. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، علینا علیہ علیہما علیہم، علیکا علیکما علیکم، علیہ علینا، یہ صیغہ علینا ہم پر. السلام سلام، تو سلام ہو ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں، الصالحین جو نیک ہیں. یوں یہ لفظی ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ ہے اس کا. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر. تو عباد اللہ، عباد عبد کی جمع،
عباد عبد کی جمع، اور عباد کا معنی بندے، عباد اللہ، اللہ لفظ اللہ ہے، اللہ کے بندے، عباد اللہ یہ کیا بن رہا ہے آپس میں؟ مضاف ہے، اللہ کے بندے، اردو میں نشانی یہ ہے کا کی کے آئے، تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ یہ آپ دیکھیں نا، السلام علیکم ہم کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام ہو تم پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی برکتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ اس طرح ہم سلام کرتے ہیں، پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پر 30 نیکی ملتی ہیں، تو یہ وہی سلام ہے۔ یہاں پر ہم نماز میں کہتے ہیں ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ صالحون کا بتا دیا انہوں نے، عباد اللہ الصالحین، صالحین جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ صالحن، صالح ایک واحد کے لیے، واحد مذکر، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صالحون، صالحین، دونوں جمع ہے اس کی۔ آگے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد افعلو، میں کرتا ہوں، افعلو، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کوئی معبود نہیں، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں، الہ معبود، کہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ یہاں اس کا ہم ویسے ترجمہ کریں تو یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بامحاورہ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کا معنی سوائے اور مگر، اور الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں انا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یوں اس کا ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتا بھی دیا، اشہد افعلو، اشہد افعلو، اعبد اعوذ، یہ سب متکلم کے سیکھے، واحد متکلم۔ افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح اشہد ان کے وزن پر ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ انا کیا ہے؟ رفع مشبہ بالفعل میں سے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح یہ گواہی، ٹھیک ہے جی۔ آگے درود شریف ہے، وہ پھر بعد میں پڑھنا ہے۔ ہاں جی، چلیں جی قرآن پاک کھولیں، کل پڑھ لینا قرآن پاک کھولیں۔ کہاں تک پڑھ لیا؟ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا یہ ہا ہے، ہا نہیں ہا. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن یہاں پہ گنہ کریں گے، تبع ہدایا، ہدایا یا کو لمبا نہیں کرنا، ہدایا ہدایا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا ولہم نہیں ہے، ولہم نہیں ہے، معنی غلط ہو جائے گا، لام کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. ولہم کا معنی ولہم ان کے لیے غم ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے صحیح ولاہم تو پھر ایسے ان کے لیے غم نہیں ہے، الٹا ترجمہ ہو جائے گا اگر لام کو لمبا نہیں کریں گے. تو لام کو لمبا کرنا ہے ولاہم یحزنون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. وَكَذَّبُوا دال کو نرم کرنا ہے، وَكَذَّبُوا كَذَّبُوا نہیں، وَكَذَّبُوا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خا کو پر کرنا، موٹا کرنا ہے. ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.